السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. آمنت بالله صدق الله العظيم. غوث اعظم ممن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم، لمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیزم. معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہماری اور ساری کائنات مرکز عقیدت اللہ کے حبیب حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. آج دنیا کے اندر دنیا کا جائزہ لیجیے اور ہزاروں سال پیچھے چلے جائیے. میرے رب نے کن کن لوگوں کی پکڑ کی ہے، اور پکڑ اللہ ظالموں کی فرماتا ہے. جو ظالم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں چھوٹتے. فرعون کا واقعہ قرآن بھی بیان کرتا ہے، تاریخ آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی پکڑ فرمائی. فرعون غرور، گھمنڈ، تکبر میں آیا اور اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا.
اور اللہ نے جب پکڑا تو ایسا پکڑا کہ دریائے نیل کے اندر اس کو غرق کر دیا، اور آج تک نہ اس کو قبر میسر ہوئی ہے، نہ اس کو کفن میسر ہوا ہے۔ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اللہ نے نمرود کی جب پکڑ فرمائی، نمرود کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، لیکن جب وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگا، جب وہ ظالم بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پکڑا تو ایک لنگڑے مچھر سے اللہ رب العزت نے اس کو مار دیا۔ آپ دیکھیے ابو جہل نے پوری زندگی نبی پاک کے خلاف دشمنی میں گزاری، اللہ نے جب اس کو پکڑا تو آج تک دنیا اس پر لعنت کرتی ہے، اور صبح قیامت تک اس پر لعنت کی جائے گی۔ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے ظالم آئے، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو پکڑا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج آپ قرآن پڑھیے، بہت سارے واقعات ایسے ملیں گے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اس دین کا مذاق اڑایا، جس نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ مذاق کیا، اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ فرمائی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے میری قوم، تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا، اب تم اپنی مکاریوں سے، اب تم اپنی عیاریوں سے باز نہیں آؤ گے، اور نہیں آنا چاہتے ہو، اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہا کہ اے نوح، اللہ کا عذاب کیسا آئے گا؟ کہا ایک طوفان آئے گا، اور اس طوفان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ طوفان نوح آیا تھا، اللہ اکبر، کیسا عذاب آیا تھا؟ عذاب ایسا تھا کہ پتھروں سے پانی نکلا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی نکلا، یہاں تک کہ جو تنور ہوتا ہے جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اللہ کی قدرت کو آگ جیسی چیز سے اللہ نے پانی نکالا۔ کچھ نوجوان چھوکرے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے نوح، ہم تیرے خدا کے عذاب سے بہت دور بھاگ جائیں گے، تیرے خدا کا عذاب ہمیں نہیں پکڑ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب محیط ہے، محیط وہ کہ جس نے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کون اس کی حکومت سے نکل جائے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ چھوکرے بھاگے اللہ کے عذاب سے، بھاگتے رہے، گھر چھوڑ دیا، آبادی چھوڑ دی، اپنے چھوڑ دیے، جنگلوں میں جا کر کے بھاگتے رہے، لیکن اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب جب ان کی طرف بڑھا تو ایک غار میں جا کر کے وہ چھپ جاتے ہیں، اور غار میں جب چھپے تو ان نوجوان چھوکروں کے لیے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ جب پیشاب لگا، انہوں نے پیشاب کیا، تو انہوں نے اپنا جب پیشاب کیا، اپنے ہی پیشاب میں اللہ نے اتنا پیشاب ان کو کر دیا کہ پیشاب ان کے پیٹ سے نکل رہا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے ہی پیشاب میں وہ غرق کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج قوم مسلم کے اندر کون سا گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج اپنے مالک کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، آج ہم مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں، آج ہم مدرسوں سے دور ہو گئے ہیں، آج سود خوری ہمارے اندر موجود ہے، زناکاری ہمارے اندر موجود ہے، اللہ اکبر، خدا کی نافرمانی ہمارے اندر موجود ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کی کہانی ہم تمام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چند پیسے کیا اللہ نے دے دیے، ہم غریبوں کو ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہر طرف گناہ ہی گناہ، رات کی تاریکیوں میں گناہ، دن کے اجالے میں گناہ، اللہ اکبر، دوپہر میں گناہ، صبح میں گناہ، شام میں گناہ، ہماری زندگی گناہوں میں ڈوب کر گزر رہی ہے، اپنے رب کو ناراض کر کے گزر رہی ہے۔ اے گناہ کرنے والوں، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں، اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اے خدا کی مخلوق پر ظلم کرنے والوں، اے لوگوں کو ظلم و ستم کی کہانی سے دو چار کرنے والوں، سچی توبہ کر لو۔ اگر اب بھی نہ سدھرے تو رب کا فرمان ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک حدیث
بڑی لمبی حدیث ہے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دل کے کانوں سے سننا اور کوشش کرنا، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میں کون سے خانے میں ہوں، میں کس گناہ میں ڈوب کر زندگی گزار رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب احبار ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی اور بیل کے ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر جب مشرق میں کھولی جائے گی، اللہ اکبر، تو مغرب میں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کے دماغ، ان کے بھیجے کھول کھول کر کے ان کے دماغ ان کے سر سے نکلیں گے اور ان کے قدموں میں گریں گے، یعنی ان کے بھیجے کھول کھول کے ان کے قدموں میں گریں گے۔ جہنم کہاں کھولی جائے گی؟ مشرق میں کھولی جائے گی، اور لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے، ان کے بھیجے کھولتے ہوں گے، ان کے دماغ کھول کھول کر کے ان کے قدم میں گر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آؤ جو لمبی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اللہ کا منادی اعلان کرے گا خدا کے حکم سے کہ لاؤ فرعون کو لاؤ۔ کہاں ہے فرعون؟ فرعون کو لایا جائے گا، اور فرعون کو کس حالت میں لایا جائے گا؟ فرعون کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کو سور کے اوپر سوار کیا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی اور اس کے سر پر جہنم کی ٹوپی رکھ دی جائے گی۔ اس شکل میں لایا جائے گا، اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ لایا جائے گا، اس پر لعنت کرتے ہوئے اس کو جہنم میں لایا جائے گا۔ جب فرعون آ جائے گا، اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ حکم فرمائے گا، کہاں ہے دنیا کے وہ لوگ جو متکبر تھے، جو غرور کرتے تھے، جو گھمنڈ کرتے تھے؟ ان متکبرین کو لایا جائے، ان گھمنڈ اور غرور کرنے والوں کو لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ کون انسان غرور کرتا؟ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، لہذا آج اگر اللہ بلڈنگ دے دے انسان غرور کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے پیسے پر غرور کر رہے ہیں، آج اپنے حسن پر غرور کر رہے ہیں، آج اپنی اولاد پر غرور کر رہے ہیں، آج گاڑی اور بنگلے پر غرور کر رہے ہیں، اور اتنا غرور کہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو تانا دیا جاتا ہے ان کی مفلسی کا۔ جو لوگ سماج کے اندر کچلے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان کی غربت کا احساس کرایا جاتا ہے، اور کوئی اپنی گاڑی پر غرور کر رہا ہے، کوئی اپنے بنگلے پر غرور کر رہا ہے، کوئی اپنے پیسے پر غرور کر رہا ہے، کوئی اپنی اولاد پر غرور کر رہا ہے، کوئی اپنے حسن پر غرور کر رہا ہے۔ اے دنیا کے اندر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، کل جب میدان قیامت میں فرعون کو لایا جائے گا، سب کا منادی اعلان کرے گا، ان غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کو لے کر کے آؤ اور لا کر کے فرعون کے پیچھے کھڑا کر دو۔ اللہ حکم دے گا فرعون کے ساتھ ان غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کو بھی جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ محاسبہ کرے ہر انسان، اور اللہ کوئی بھی نعمت کر دے دے اس پر اضرارہ نہیں، غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا۔ اگر چاہتے ہو کل ہمارا حشر فرعون کے ساتھ نہ ہو، چاہتے ہو کل ہمیں فرعون کے لشکر میں نہ اٹھایا جائے، اگر چاہتے ہو کل ہمیں فرعون کے ساتھ جہنم میں نہ ڈالا جائے، تو غرور کرنا بند کر دو، گھمنڈ کرنا بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ ورنہ نہیں مانو گے تو حدیث پاک میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا قابیل کو لایا جائے۔ قابیل کو، قابیل کون ہے؟ آپ جانتے ہوگے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل اگر کسی نے کیا تھا اسی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا، اور قابیل کو لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ دنیا کے اندر جو حسد کرنے والے لوگ تھے ان کو لایا جائے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں رک کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں،
قابیل کس کی اولاد تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہاں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اگر اولاد دے دے تو اس پر غرور، تکبر، گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ اللہ چاہے تو تمہاری اولاد کو ایسا پیدا کر سکتا ہے، ایسا بنا سکتا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، گمراہی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ناز مت کرو دوسرے لوگوں کو جن کی اولادوں سے کچھ گناہ ہوئے ہیں، کچھ برے کام ہوئے ہیں، ان کو تانا نہ دو، اپنی اولاد کو ان پر برتری نہ دو، اس لیے کہ کب کس کی بگڑ جائے کچھ نہیں پتا، کب کس کی عزت خاک میں ملا دے کچھ نہیں پتا۔ اس لیے اولاد دے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا میرا کام تربیت کرنا ہے، لیکن اس کے دل کو بدلنا تیرا ہی کام ہے، مولا اس کو نیک رکھنا تیرا ہی کام ہے، میرے سنبھالے نہیں سنبھلے گا، جب تو سنبھالے گا تب میری اولاد سنبھلے گی۔ لہذا جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ ایسا پیدا کر سکتا ہے تو تم اپنی اولاد کے معاملات میں ڈرتے رہنا اور رب کی طرف لو لگا کر کے رب سے دعا کرتے رہنا، مولا ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلا، ہماری اولاد کو بھی صراط مستقیم پر۔ حاسدوں کو لایا جائے گا، لاؤ دنیا کے اندر جو حسد کرتے تھے ان کو لے کر کے آؤ۔ آج حسد کا مادہ انسان کے اندر عروج پر ہے، آج کسی کے حسن کو دیکھا انسان حسد کرتا ہے، کسی کے پیسے کو دیکھا انسان حسد کرتا ہے، کسی کی اولاد کو دیکھا انسان حسد کرتا ہے، کسی گاڑی اور بنگلے والے کو دیکھا انسان حسد کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، مسلمان مسلمان سے حسد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کی دکان چلتی ہوئی دیکھ لی، اس کی دکان بھی چل کیوں رہی ہے، کسی کو کسی کے بیٹے اگر دیکھ لیے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اس کو اتنے بیٹے کیوں مل رہے ہیں، اس پر حسد کر رہا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد کو دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، حسد نہ کرو مسلمانوں، حسد کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں حسد نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں حسد ہوگا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اور ایماندار ہونے کی ایک علامت یہ ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کیا مطلب؟ تم اگر گاڑی چاہتے ہو تم اپنے بھائی کے لیے بھی گاڑی پسند کرو، تم اگر چاہتے ہو میں اچھے بنگلے اور اچھی بلڈنگ میں رہوں تو دوسرا بھائی اگر اچھی بلڈنگ اچھا بنگلہ بنا لے تو اس سے حسد نہ کرنا۔ جب تم رہ سکتے ہو، تم اپنے لیے اچھا چاہ سکتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھی سوچ رکھا کرو۔ یہاں تک کہ انسان پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، محلے والوں سے حسد کر رہا ہے، مقتدی امام سے حسد کر رہا ہے۔ حسد کہاں اس درجہ تک پہنچ گئی، امام صاحب نے اچھا کپڑا پہن لیا، آیا کہاں سے ہے؟ امام صاحب نے مکان بنا لیا، آیا کہاں سے ہے؟ امام صاحب نے بائک خرید لی، آئی کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر، جو اپنے رہنماؤں پیشواؤں اور اپنے علماء کو اچھا نہیں دیکھ سکتی جو قوم، اس قوم کے اچھے دل کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ جو اپنے پیشواؤں کو نہیں دیکھ سکتی، آپ دیکھو یہودیوں کے پیشواؤں اماموں کو اور عیسائیوں کے پیشواؤں اماموں کو سیلری کیا ہوا کرتی ہے، 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے منتھلی تک ان کی سیلری ہوا کرتی ہے، لیکن آج چند ہزار روپے مہینے دے کر کے مسجد کے امام کو یا مدرسے کے مدرس کو انسان سوچتا ہے ہم ان کو پال رہے ہیں، انسان سوچتا ہے ہماری وجہ سے ان کو روزی مل رہی ہے۔ یاد رکھو یہ روزی تمہاری وجہ سے نہیں ہے بلکہ رزق دینے والا پروردگار ہے۔ آج اس کے کپڑے کو دیکھ کے، اس کی گاڑی کو دیکھ کے، اس کے گھر کو دیکھ کر، اس کی نعمت کو دیکھ کر تم کہتے ہو آیا کہاں سے؟ اے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی، جب تو امام کے پیچھے کھڑا ہے جو خدا تجھ کو دے سکتا ہے تو تجھ سے آگے کھڑے ہونے والے امام کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ کہاں سے لے کر کے آیا ہے؟
पीछे खड़ा है इमाम के, तुझे रब अता फरमाता है। तो जो तेरे आगे इमाम नमाज पढ़ रहा है, जो तेरा मुक्तदा है, बता उसको रब क्यों नहीं दे सकता है? कहां से बना लिया? तू सोचता है तू उसके ऊपर एहसान कर रहा है, तू सोचता है तेरी वजह से उसकी परवरिश और उसके बच्चों की परवरिश हो रही है। अपने जहन में मुशाहिदा करो, अपने दिमाग से ये खुराफातें निकालो, अपने दिमाग से ये नीची बातें निकालो, किसी के रिस्क पर नजर ना रखो, बहुत गलत और गंदी बात है। लिहाजा लोग अगर चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर खुश रहें तो लोगों से हसद करना बंद कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, पड़ोसी से जलने वालों, मोमिनों से मुसलमानों से जलने वालों, गरीबों से अमीरों से जलने वालों, गरीबों से जलने वालों, औलाद वालों से जलने वालों, हुस्न वालों से जलने वालों, ए हासिदो, कल जब काबिल को लाया जाएगा तो अल्लाह हुक्म फरमाएगा दुनिया के अंदर जो लोग हसद करते थे उनको लाओ। ए हसद करने वालों, अल्लाह फरमाएगा जो लोग दुनिया में हसद करते थे काबिल के पीछे खड़ा कर दो और काबिल के साथ दुनिया के हासिद को जहन्नम में लेकर के जाओ। आप देख लो, अगर अब भी तुमने हसद ना छोड़ा तो कल क़यामत के दिन काबिल के साथ जहन्नम में डाला जाएगा। उसके बाद अल्लाह हुक्म फरमाएगा काब बिन अशरफ को लेकर के आओ। कहाँ है काब बिन अशरफ? ये काब बिन अशरफ कौन था? ये रसूलुल्लाह के जमाने का यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम था उस दौर का। और अगर ये इस्लाम कबूल कर लेता तो पूरे मदीने के यहूदी मुसलमान हो जाते, लेकिन हसद में, मुस्तफा जान रहमत के जलन में, मुस्तफा की शान और शौकत से जलता था। इनको यही हसद जलत था यहूदियों को, ईसाइयों को, कि आखिरी नबी नबियों का सरदार अगर आता तो बनी इसराइल के अंदर आता, सारे नबी बनी इसराइल के अंदर आए हैं। ये हसद करता रहा, नबी के खिलाफ बगावतें करता रहा, नबी से दुश्मनी करता रहा, और यहाँ तक के अल्लाह दुनिया से चला गया, हलाक हुआ। अल्लाह कल क़यामत को फरमाया काब बिन अशरफ को लेकर के आओ। काब बिन अशरफ को लाया जाएगा, और जब लाया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि दुनिया के अंदर से उन लोगों को लेकर के आओ जो अपने इल्म को छुपाया करते थे। क्या मतलब? एक मिसाल आपको दूं, कोई गरीब आदमी अगर कोई बुरा काम कर दे, कुछ उससे गुनाह हो जाए, मियार के खिलाफ कोई बात हो जाए, उसको लोग डांटते हैं, उसको लोग तरह तरह की बातें सुना दिया करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई अमीर इंसान आ जाए, मैं ये नहीं कहता हूं गरीब अगर गुनाह करे, गरीब अगर गलती करे तो उसको टोका ना जाए, उसको समझाया ना जाए, उसकी इस्लाह ना की जाए, बिल्कुल की जाए। लेकिन जहां गरीबों की इस्लाह कर रहे हो, जहां गरीबों को सुना रहे हो, जहां गरीबों को गरम गरम जुमले बोल करके उन पर चढ़ जाते हो, अपना रौब दिखाते हो, वहीं अगर कोई अमीर इंसान, कोई चौधरी, कोई नेता, कोई चेयरमैन, कोई विधायक, कोई बड़ा इंसान, कोई हाजी साहब, कोई मालदार, कोई सियासी लीडर अगर कोई बुरा काम करता है, कोई गुनाह करता है, तब तुम्हारी आवाज कहाँ चली जाती है, तब तुम्हारा जज्बा कहाँ चला जाता है, तब तुम्हारा जौहर कहाँ चला जाता है, तब तुम्हारी हिम्मत कहाँ चली जाती है। ऐसे लोग जो मालदारों की बुराई पर पर्दा डालते हैं और अपनी ज़बानों को खामोश रखते हैं, ऐसे ही लोगों को कल क़यामत के दिन लाया जाएगा और कहा जाएगा लाओ उन लोगों को जो अपना इल्म छुपा करके रखते थे, और उनको काब बिन अशरफ की लिस्ट में रख दिया जाएगा। और अल्लाह हुक्म देगा इनको इसके साथ हाथ हुए जहन्नम में ले जाओ। लिहाजा कोई कितना ही बड़ा हो, गलत है तो गलत है, गलत को गलत कहो, अपनी जबानों को जब भी खोलो दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खोलो, शरीयत इस्लामिया के लिए खोलो, अल्लाह के लिए खोलो, अल्लाह के रसूल के लिए खोलो। जिसको दीन की बात पर गुस्सा नहीं आता फिर वो अपनी जिंदगी का मुहासिबा कर ले। अल्लाहु अकबर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो दुनिया में हक बात कहने से चूक जा, हक बात कहने से अपनी जबानों को बंद रखते हैं, मालदारों के माल की वजह से, ओहदेदारों के
عہدوں کی وجہ سے کل بروز قیامت تاج اشرف کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد بڑی طویل حدیث ہے، کچھ نوٹ کر کے بھی لایا تھا تاکہ اس میں سے کچھ چھوٹ نہ جائے، اس لیے کہ لمبی چیزیں جب ہو جاتی ہیں، لمبی حدیث یا لمبا موضوع ہوتا ہے تو بیچ بیچ میں کچھ ایسی باتیں نکل آتی ہیں کہ مضمون ہی دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد لایا جائے گا ابو جہل کو لایا جائے گا۔ ابو جہل کون ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ حکم دیا جائے گا کہ ولید بن مغیرہ کو لایا جائے۔ یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ یہ ولید بن مغیرہ وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی، رسول اللہ کی بے ادبی کی تھی، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مذمت میں آیت نازل فرمائی، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے محبوب جو تمہاری بے ادبی کرتا ہے وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے ماں سے تو پیدا ہے لیکن جو اس کا باپ جس سے اس کا نسب جوڑا جا رہا ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہے، کسی اور کی اولاد ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر قرآن پڑھا کے توحید اعلان کر رہا ہے اور قیامت تک اعلان کرتا رہے گا۔ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے بے ادب ہے، جو رسول اللہ کی بے ادبی کیا کرتے ہیں، قرآن کے تعلق سے کہتا ہے وہ حرامی ہے، اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، کل بعد ذالک زنیم۔ جو نبی کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ تو کل ابو جہل کو لایا جائے گا، ولید بن مغیرہ کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ان لوگوں کو لے کر کے آؤ جو لوگ غریب مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، غریب مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، غریب مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، غربت کوئی برائی کالی نہیں ہے، غربت اللہ دے دے تو شکر بجا لانا۔ اور مالداروں سے بھی کہتا ہوں غریبوں کی مذاق نہ اڑانا، غریبوں کو ستانا نہیں، غریبوں کو تانا نہیں دینا۔ تمہیں اللہ کوئی دولت دے دے، کوئی نعمت دے دے، اللہ تمہیں کچھ بھی نعمت عطا کر دے تو وہ غریبوں کو ستانے اور تانا دینے کے لیے نہیں دیتا ہے، بلکہ اس نعمت کو چاہتے ہو وہ نعمت تمہاری نسلوں میں منتقل ہو جائے تو رب کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر رب کا شکر ادا کرو گے اللہ اس کے اثرات تمہاری نسلوں میں باقی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا غریب مسلمانوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کوئی اگر ریڑی پٹری پر ٹھیلا لگا کر کے اس کے حلال کماتا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا کر کے اپنی اولاد کے لیے اس کے حلال کماتا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے اپنے ذریعہ معاش تلاش کرتا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی غربت میں پھٹے ہوئے لباس کو سل کر کے پیمند لگا کر کے زندگی گزار رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کسی غریب نے اگر کوئی غریب اسلام میں آ گیا اور اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی اگر اپنے چہرے پر داڑھی سجا رہا ہے اس غریب مسلمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی دیندار بن کر کے زندگی گزار رہا ہے اس غریب مسلمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اے غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں، کل بروز قیامت غریب مسلمانوں کو جو مذاق اڑا کر کے تانا دیتے ہیں کل قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان کو ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا سینے سے لگاؤ، غریبوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آج شادیوں میں ہمارے امیروں کو بلایا جاتا ہے، آج کسی فنکشن کو جب سجایا جاتا ہے، کوئی فنکشن جب کیا جاتا ہے تو غریبوں کو بھول جایا جاتا ہے۔ بلکہ غوث اعظم کا یہاں فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اعمال کا دفتر الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور میں نے دو بڑی چیزیں پائی۔ ایک اچھی چیز یہ کہ اس کا انسان کا اخلاق اچھا ہو، یعنی اخلاق اچھے ہو، یہ بڑی بھاری چیز ہے، اور ایک یہ کہ میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں پوری دنیا بھی دے دی جائے تو پوری دنیا کو میں اس بات پر خرچ کر دوں کہ غریب بھوکوں کو کھانا کھلانے میں پوری
دنیا کو خرچ کر دوں۔ آج ہمارے فنکشن ہوتے ہیں تو کس کو بلایا جاتا ہے؟ غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ہے، میں بتاتا ہوں کس کو بلایا جاتا ہے۔ سماج کا جو سب سے بڑا گنڈا ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، سماج کا جو سب سے بڑا زانی ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، سماج کا جو سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، جو سب سے بڑا کالی باز ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، جو سب سے بڑا دولت مند ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ تم ان مالداروں کو، ان ظالموں کو، ان مکاروں کو بلا کر کے اپنے دسترخوان پر بٹھاتے ہو، اپنے دل کا چین بناتے ہو، اس کا تمہیں جواب نہیں دینا ہے، اس کا تمہیں حساب نہیں دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اس لیے ظالموں کی رسپیکٹ اور عزت کرنے والا بھی ظالم ہوا کرتا ہے۔ ظالموں کے آگے نہ جھکو، جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو۔ غریبوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنی شادیوں میں غریبوں کو شامل کرو، اپنے فنکشن میں اپنے غریبوں کو شامل کرو، اپنی محفلوں میں غریبوں کو شامل کرو، غریبوں کو ذلیل رسوا نہ کرو۔ یاد غریبوں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا جاؤ ولید بن مغیرہ کے ساتھ اور ابو جہل کے ساتھ ان کو جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ ایک ہر جتنی چیزیں میں نے بیان کی، فرعون، قابیل، قابل، ابو جہل، یہ ایک ایک ٹاپک ہے، اس پر اگر بیان کیا جائے تو پورا ایک موضوع ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت بھی ہو ہی چکا ہے۔ میں جلدی سے آپ تک جو باقی حدیث بچی ہے وہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد لایا جائے گا اجدا کو۔ یہ اجدا کون ہے؟ یہ اجدا وہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کا پہلا انسان ہے جس نے شیطان سے سب سے پہلے بدکاری سیکھی تھی۔ بدکاری کیا مطلب؟ یعنی لواطت۔ لواطت کیا ہوتا ہے؟ ان جو مرد کے ساتھ بدکاری کرے، جس کو غالباً انگلش میں یہ کہا کرتے ہیں، یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، یہ بدکاری کرنے والے جو لوطی ہوں گے، یعنی لواطت کرنے والے ہوں گے، ان کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ پہلا انسان ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جس نے شیطان سے سب سے پہلے اللہ اکبر بدکاری سیکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو لوگ مرد کے ساتھ بدکاری کیا کرتے ہیں، اللہ کا حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو آسمان لرزنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہوتا ہے۔ فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ کر کے اور قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس وقت تک تلاوت کرتے رہتے ہیں سورہ اخلاص کی جب تک کہ پروردگار عالم کا غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اور ایک اور حدیث یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ نے کچھ فرشتوں کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ وہ فرشتے پرندوں کی شکل میں ہے، اللہ نے ان کو چونچ عطا فرمائی ہے، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیے ہیں۔ کوئی جب لوطی مرتا ہے، کوئی جب لواطت کرنے والا مرتا ہے، کوئی جب بدکاری کرنے والا مرتا ہے تو اس کو کہیں بھی دفن کر دو، چاہے مکہ میں دفن کر دو، چاہے مدینے میں دفن کر دو، چاہے ارض فلسطین میں دفن کر دو، چاہے بیت المقدس میں دفن کر دو، چاہے نجف اشرف میں دفن کر دو، چاہے کربلا معلیٰ میں دفن کر دو، چاہے بریلی میں دفن کر دو، چاہے کچوچا میں دفن کر دو، چاہے اجمیر معلیٰ میں دفن کر دو، جہاں چاہو وہاں دفن کر دو، لیکن رات آنے سے پہلے یہ فرشتے جن کو اللہ نے پرندوں کی شکل میں پیدا فرمایا ہے اور چونچ عطا فرمائی ہے، اس کی قبر سے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اس جگہ لے جا کر کے اس کو ڈال دیا کرتے ہیں جہاں پر حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تھا، اور اس کے بعد جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو قوم لوط کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہو چکی ہے، پوری دنیا کی میں بات پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو باقاعدہ ایک طریقے سے مرد شادی کر سکتا ہے، حکومت اس کا سپورٹ کر رہی ہے، اور عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے، حکومت اس کا سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اے لواطت کرنے والوں، چاہے مرد کے ساتھ کرے، چاہے عورت کے ساتھ کرے، کل بروز قیامت لوطیوں کو لایا جائے گا اور اس کو جو ہے اجدا کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ ان لواطت کرنے والوں کو اس کے ساتھ جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے ہاتھ کر کے ان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد لایا جائے گا
उमराउल कैस को। ये उमराउल कैस कौन है? ये जो है अरब का एक बहुत बड़ा शायर है जो इस्लाम के खिलाफ लिखता था। अल्लाह अकबर। इसको लाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इरशाद फरमाया, फिर मुनादी ऐलान करेगा, उन लोगों को लाया जाओ जो दुनिया के शायर हैं, यानी जो कुरान और हदीस के खिलाफ शायरी करते थे, जो जिनकी शायरी ऐसी हुआ करती थी, लोगों की शहावत उबारती थी, लोग उसको सुनने के बाद बुराइयों की तरफ जाया करते थे। अल्लाह उस समझ। आज फिल्मी गानों को देखो, फिल्मों में कौन सी शायरी की जा रही है? अल्लाह अकबर। गुनाहों पर उभारने की शायरी की जा रही है, लोगों की शौबत को उभारा जा रहा है, कहीं कलमा कुफ्र बका जा रहा है, कहीं हराम जुमले बोले जा रहे हैं, कहीं कौम को शौबत की तरफ उभारा जा रहा है। ऐसे शायरों को कल क़यामत के दिन लाया जाएगा और कहा जाएगा उमराउल कैस के साथ उनको जहन्नम में ले जाओ। बात है बहुत, इसलिए नमाज का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये बात आगे बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद लाया जाएगा मुसैलमा कज़्ज़ाब को। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन है? इसने नबूवत का दावा किया था। अल्लाह अकबर। जब इसको लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा दुनिया के अंदर जिन जिन लोगों ने नबूवत के झूठे दावे किए हैं उनको लेकर के आओ। दुनिया के अंदर जिन लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया होगा उनको लाया जाएगा, मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब के साथ शामिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और इस जैसे न जाने कितने कच्चाल झूठे नबूवत के मुद्दइयों को लाया जाएगा और इसके साथ खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब के साथ इन झूठे नबियों को जहन्नम में लेकर भागते हुए फरिश्ते उनको लेकर के जाएंगे। उसके बाद लाया जाएगा शैतान को, इब्लीस को लाया जाएगा, शैतान को लाया जाएगा। शैतान अर्ज करेगा, ए अदल इंसाफ करने वाले बादशाह, ऐ परवरदिगार, मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाना चाहता, बल्कि मेरा लश्कर मुझे अता फरमा। वो क्या कहे? अल्लाह फरमाएगा तेरा लश्कर कौन है? कहेगा मेरा मुअज्जिन भी मुझे दे दे, और मेरा कारी भी मुझे दे दे, मेरा वजीर भी मुझे दे दे, मेरा खजांची भी मुझे दे दे, मेरा फकीह भी मुझे दे दे, मेरा ताजिर भी मुझे दे दे, मेरा तबला बजाने वाला भी मुझे दे दे। अल्लाह फरमाएगा जालिम, ऐ मरदूद, तेरा लश्कर कौन सा है? वो अर्ज करेगा मौला मेरा लश्कर वो है जो दुनिया के लालची लोग हैं। आज अपना मुहासिबा करें, आज लालच में इंसान कहां कहां जा रहा है। लालच में हराम रोजी कमा रहा है, लालच में अपनी कौम को बेच दिया, लालच में अपने ज़मीर को बेच दिया, लालच में अपने ईमान को बेच दिया, लालच में अपने इस्लाम को बेच दिया, लालच में इंसान अपनी आबरू का सौदा कर रहा है, लालच में इंसान इतना गर्क हो रहा है, हर तरफ से लालच ही लालच उस पर मुसल्लत हो गया है। दुनिया के लालचियों, दुनिया के अंदर लालच की बुनियाद पर हराम रिश्ते कमाने वालों और अपनी कौम का सौदा करने वालों, दुनिया के उन कुत्तों को जो लालची है लाया जाएगा और शैतान के लश्कर में शामिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद शैतान कहेगा मेरा मुअज्जिन, ये मुअज्जिन वो नहीं जो अलान पढ़ने वाला होता है, ये मसला इसकी शान तो बहुत बुलंद है। कल क़यामत के दिन मुअज्जिन की गर्दन सबसे ऊंची होगी मैदान महशर में। अल्लाह अकबर। मैं ये बताना चाहता हूँ मुअज्जिन कौन होगा? शैतान का, वो जो गाना गाता है, गाना गाने वाला शैतान का मुअज्जिन होगा। दुनिया के अंदर गाना गाने वालों याद रख लो, आज तुम गाना तो गा रहे हो, तुम गाना गाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, बल्कि तुमको रसूल की नाते पढ़ने के लिए पैदा हुए थे, नबी के रुखसार चेहरे की बातें करने के लिए पैदा हुए थे। इस पर अच्छा खासी तस्वीर हो सकती है। अल्लाह अकबर। गाना गाने वालों को लाया जाएगा और कहा जाएगा शैतान के लश्कर में शामिल कर दो और इसको जहन्नम में डाल दो। उसके बाद शैतान के मुहासिबीन आएंगे, कहेगा मैं अल्लाह की बारगाह में मेरे कारियों को लाओ। कारी कौन है? कहा कारी जो हैं मेरे कारी गवैये हैं, यानी जो लोग गाते हैं, जो कुरान और हदीस के खिलाफ गाते हैं, उन गवैयों को लाया जाएगा। और शैतान के मुहासिबीन मुसाहिबीन कहेगा ऐ अल्लाह मेरे मुसाहिबीन को भी ला दे, मेरे मुसाहिबीन को भी मेरे हवाले कर दे, मैं अपने साथ अपने लश्कर में उनको जहन्नम में लेकर के जाऊंगा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मुसाहिबीन कौन है? सुनो गौर से, ये एक बहुत बड़ी बिदअत है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा मर्ज है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया वो जो अपने जिस्मों पर
گدواتے ہیں یعنی ٹیٹو بنواتے ہیں، ان لوگوں کو لایا جائے گا۔ ان کا کیا ہے؟ میدان محشر میں شیطان کے لشکروں میں ان کو شامل کر دیا جائے گا۔ انسان اپنے جسم پر گدواتا ہے، اپنے جسم پر گدواتا ہے، نہ جانے کیا کیا بنوا رہا ہے۔ اے دنیا کے اندر ٹیٹو بنوانے والوں، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو اپنے جسموں پر ٹیٹو بنواتے ہیں کل بروز قیامت ان کو لایا جائے گا اور شیطان کے مصاحبین شامل کر دیا جائے گا، اس کو لشکر میں شامل کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہے گا اللہ کے حبیب نے ٹیٹو بنوانے والے پر، گدوانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ طبلہ بجانے والے کو لایا جائے گا، میوزک بنانے والے کو لایا جائے گا اور شراب بنانے والے کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر! ان کے لیے اللہ ایک ایسا سانپ پیدا فرمائے گا جس کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ 70 برس تک تیز رفتار گھوڑا دوڑے اگر تو 70 برس کی وہ منزل ہوگی، مسافت ہوگی۔ جب وہ سانپ آئے گا تو شراب بنانے والوں کو، طبلہ بجانے والوں کو، میوزک بنانے والوں کو سب کو اپنی گردن سے لپیٹ لے گا اور ان تمام کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ اب یہیں پر تاریخ، یہیں پر تصویر کا دوسرا رخ آپ سماعت کر لو۔ اللہ اکبر! اللہ کے حبیب جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اعلان کیا جائے گا رسول اللہ تشریف لائیں گے، آپ کو تاج عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب ریشمی سبز رنگ کا لباس پہنے ہوں گے، اللہ اکبر! نورانی تاج ہوگا۔ منادی اعلان کرے گا جو مسلمان ہیں وہ آ جاؤ، جو غریب ہیں وہ آ جاؤ، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ آ جاؤ، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ آ جاؤ، جو صدقہ دینے والے ہیں وہ آ جاؤ، جو زکات دینے والے ہیں وہ آ جاؤ، جو رمضان کے روزے اس کا احترام کرنے والے ہیں آ جاؤ۔ اللہ اکبر! یعنی نیکوکاروں کو لایا جائے گا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ تمہارا مقدر ہے، چاہو تو جہنم میں چلے جاؤ اور چاہے تو اللہ کے رسول کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بعد جنت میں چلے جاؤ۔ جہنم بڑا سخت عذاب ہے، میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، لہذا ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، فساد نہ کرو، اللہ کو ناراض کرنے کے کام نہ کرو۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ! بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔